الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت جب کسی شخص سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتے ہیں تو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا نام لینے کے لیے اللہ کے گھر آنا یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ اس پر انسان جس قدر شکر کرے اسی قدر کم ہے۔ دنیا بہت مختصر ہے، کسی کے چند سیکنڈ ہیں، کسی کے منٹ ہیں، کسی کے گھنٹے ہیں، کسی کے دن ہیں، کسی کے مہینے، کسی کے چند سال، اور موت کے بعد کی زندگی دائمی، ابدی اور ہمیشہ والی ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور خوش قسمت انسان وہ ہے کہ جو آخرت کی تیاری کرے۔ سعادت مند انسان وہ ہے جو آخرت کو ہر وقت ذہن میں رکھے۔ انبیاء علیہ السلام پر چونکہ آخرت منکشف تھی، جبرائیل امین کا آنا، وحی کا نازل ہونا، موت کے بعد کے حالات کا کھل جانا، کیونکہ پیغمبر کے سامنے تھا، اس لیے مشکلات پیغمبر پر بھی آتی تھیں، لیکن مشکلات کو سہنا ان کے لیے آسان تھا۔ حالات ان پر بھی آتے تھے، حالات کو سہنا آسان تھا کہ پیغمبر کے سامنے تھا کہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے سارا کچھ ہے۔ ہم بسا اوقات چونکہ یہ بات سمجھ نہیں پاتے، اس لیے الجھن سی رہتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، بیت کا تعلق بھی ہے، مصیبت پھر بھی جان نہیں چھوڑ رہی، تکلیفیں گھر سے پھر بھی نہیں جا رہی، قرضہ پھر بھی نہیں ختم ہو رہا، مسائل بہت زیادہ ہیں۔ ہم جو ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، یہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس لیے تو نہیں کرتے کہ مصیبت اور تکلیف ختم ہو جائے۔ مصائب اور تکالیف ختم ہونی چاہیے، اللہ سے مانگنی بھی چاہیے، کوشش بھی کرنا چاہیے، لیکن عبادات کا مقصد تو یہ نہیں ہے۔ عبادات کا مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہیں، کبھی بندے کو صحت میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کبھی بندے کو بیماری میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ بس اللہ راضی ہو، پھر صحت اور بیماری کیا ہے؟ اللہ راضی ہو، پھر دولت اور غربت کیا ہے؟ اللہ راضی ہو تو ظاہری ذلت اور عزت کیا ہے؟ اللہ راضی ہو تو پھر سب ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور دنیا میں کوئی دکھ نہ ملے تو بہت تباہی کی بات ہے۔ بسا اوقات انسان پر جو دکھ آتے ہیں یہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور جب اللہ کسی سے پیار فرماتے ہیں تو کچھ تنبیہ کے لیے اس کو تکلیف دے دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے دنیا بہت اہم ہے، اس لیے ہمارے یہاں دنیا کی تکلیف بھی بہت اہم ہے۔ اللہ کریم کے سامنے دنیا کی حیثیت نہیں ہے، اس لیے دنیا کی تکلیف کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ ہمیشہ ذہن نشین فرما لیں کہ اذکار اور عبادات کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ تکالیف ختم ہوتی ہیں۔ تکالیف کبھی برقرار رہتی ہیں، کبھی بڑھ جاتی ہیں، کبھی کم بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس تکالیف کو سہنا آدمی کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے یہ تکلیف میرے اللہ کی طرف سے، اور اللہ اس تکلیف کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے یہ تکلیف سہتا ہے، تو بتاؤ آدمی کتنا خوش ہوتا ہے۔
آدمی کسی سے محبت کرتا ہو وہ محبت جائز ہو یا ناجائز، کسی سے محبت کرتا ہو اس کی خاطر اس کو جو غم آئے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے محبوب کو پتہ چلے، کسی طریقے سے اس کو پتہ چلے کہ میں اس کی محبت میں کتنا دکھی ہوں، میں کتنی تکلیف اٹھا رہا ہوں، کتنی ذلتیں اٹھا رہا ہوں، کتنی قربانی دے رہا ہوں، لیکن میں تیری محبت سے دستبردار نہیں ہو رہا۔ اور اللہ کے بارے میں تو ہے ہی نہیں کہ اللہ کو پتہ چل جائے، اللہ کو تو ویسے ہی پتہ ہے، اللہ کو تو علم ہے، اللہ کے تو علم میں ہے، تو پھر اس تکلیف پر کتنا مزہ آتا ہے جب یہ پتہ ہو کہ یہ اللہ کے لیے ہے، یہ دکھ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی وجہ سے ہے، تو پھر کیا نہ ذلت کا مسئلہ ہے، نہ عزت کا مسئلہ ہے، نہ بدنامی کا مسئلہ ہے، نہ نیک نامی کا مسئلہ ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کام اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی محبت کے لیے کریں، باقی جو چیزیں اللہ پاک نے مقدر میں رکھی ہیں وہ تو انشاءاللہ العزیز آئی جانی ہیں۔ تو دعا یہ کریں کہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں پھر اپنے نام کی توفیق دیتے ہیں، اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بہت مختصر ہے، بس زندگی کا وظیفہ بنا لیں، اپنا وتیرہ بنا لیں، اور زندگی کا مستقل یہ فیصلہ کر لیں کسی شخص کا حق نہیں کھانا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کو دکھ نہیں دینا۔ ظلم سہنا آسان ہے، ظلم کرنا مشکل ہے۔ سہن لیا تو آخرت میں بدلہ مل جائے گا، اور اگر کر لیا تو پھر کیا بنے گا بتاؤ؟ ہمارا حق کوئی کھا جائے وہ آخرت کو مل جائے گا، لیکن ہم نے کسی کا حق کھا لیا تو آخرت میں دینا پڑے گا۔ ہمیں کوئی گالی دے اس کا بدلہ مل جائے گا، ہم نے گالی دی تو آخرت کو بدلہ ہوگا، کیا کریں گے قیامت کے دن؟ اس لیے بس فیصلہ کر لیں دنیا میں کسی کو دکھ نہیں دینا، دنیا میں کسی کو تکلیف نہیں دینی، دنیا میں کسی کو ناراض نہیں کرنا، حدود شریعت میں رہتے ہوئے۔ کوئی حد شریعت کراس کر کے ناراض ہوتا ہے تو ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو کوشش کریں کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، کسی کے اوپر زیادتی نہ ہو، کسی کے اوپر بہتان نہ ہو، کسی پر الزام نہ ہو، کسی کا حق نہ کھائیں، بس اس کی پوری کوشش کریں۔ آدمی دنیا میں سے اس حال میں جائے کہ کسی کا حق اس کے اوپر نہ ہو، آدمی اس طرح جائے کہ کوئی بلا وجہ اس سے ناراض نہ ہو، تو جانے میں بھی مزہ آتا ہے نا، جانے کا بھی لطف آتا ہے۔ فرعون اور اس کے ماننے والے کتنی سلطنت، دولت، حکومت، طاقت، اور جب موت آئی تو قرآن کہتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض، آسمان و زمین میں ان پر رونے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ کیا دنیا سے جا رہے ہیں، رونے والا بھی ان پر کوئی نہیں تھا۔ اور اہل اللہ کی عجیب زندگی ہوتی ہے، جب دنیا میں آتے ہیں تو بندہ خود روتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر لوگ روتے ہیں۔ آدمی دنیا میں آئے نا تو بچہ روتا ہے، لیکن جب دنیا چھوڑتا ہے تو پھر بھی روتا ہوا جائے، یہ کون سی زندگی؟ دنیا چھوڑے تو مسکراتا جائے اور لوگ اس پہ روئیں، لوگ صدمے سے نہ ڈال ہو جائیں کہ کون بندہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی زندگی کا ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق گزارنا ہے، مبارک سنت کے مطابق گزارنا ہے۔ اگر ماحول مخالف ہے اس کو موافق بنانا ہے، خاندان مخالف ہے اس کو موافق بنانا ہے، ہمارے دوست احباب مخالف ہیں اس کو موافق کرنا ہے۔ ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں، ماحول کے ساتھ خود کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارے یہاں جو بعض ایک احمقانہ جملے چل جاتے ہیں، جیسا دیس ویسا بیس، یہ تو منافق کا کام ہے۔ مومن کی شان تو یہ نہیں ہے کہ جیسا دیس ویسا بیس۔ یہ کیا ہوا؟ مومن کو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ مومن تو بس جہاں بھی جائے اپنی بات کرے، جہاں بھی جائے اپنے اللہ کی بات کرے، جہاں بھی جائے اپنے حبیب محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تذکرہ کرے۔ جب یہ تذکرے کرتے رہیں گے تو اثر ہوگا، لیکن تذکرہ کسی کو حقارت سمجھ کر نہ ہو، کسی کو حقیر اور گھٹیا سمجھ کر نہ ہو، بس اپنے محبوب کی سنت کو عام کرنے کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ سنت کا ماحول بنا دیتے ہیں۔
سنت کا ماحول بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر آدمی کی طبیعت میں، آدمی کی فطرت میں آخرت رکھی ہے، بس ماحول نے اس کو آخرت سے غافل کیا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا دھچکا لگ جائے، ماحول صاف ہو جائے تو بندہ آخرت طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی کا فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا سونا، اپنا جاگنا، اپنا اوڑھنا، اپنا بچھانا، اپنی خوشی، اپنے غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رکھنے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں کوئی غم نہیں آیا؟ جتنے غم اللہ کے نبی پر آئے ہیں شاید ہی کائنات میں کسی پر آئے ہوں۔ تو یہ تو نہیں غم نہیں آئیں گے، غم آ جائیں گے، لیکن اس غم کو برداشت کرنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ دکھ آ جاتے ہیں لیکن اس کو برداشت کرنا ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ کی قسم اس غم سہنے میں پھر مزہ آتا ہے، اس دکھ سہنے میں انسان کو لطف آتا ہے، کیونکہ وہ محبوب کی رضا کے لیے ہوتا ہے، وہ محبوب کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم زندگی کا فیصلہ کریں کہ اپنی زندگی سنت کے مطابق رکھنی ہے، بس یہ فیصلہ کرو۔ بس ہمارا چہرہ ہے، اس پہ ایک ہے داڑھی، ایک ہے سنت کے مطابق، صرف داڑھی نہیں، سنت کے مطابق۔ ایک ہے ہمارے کپڑے اور سنت کے مطابق، کھانا اور سنت کے مطابق، پینا اور سنت کے مطابق۔ تھوڑا سا ماحول بنائیں، کوشش کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ اللہ کریم کا فیصلہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جب مجھ تک پہنچنے کے لیے اور میرے راستے پر چلنے کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے تو ہم اپنے راستے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، ہم رہنمائی کر دیتے ہیں، چلنے کی صورتیں اس کو بتا دیتے ہیں۔ بس یہ ذہن بنا لیں، اللہ تعالیٰ ماحول تبدیل فرما لیں گے۔ اسی طرح ہم یہ فیصلہ کریں، فرائض وہ تو ادا کرنے ہی ہیں، واجبات وہ تو ادا کرنے ہی ہیں، سنن موقدہ وہ تو ادا کرنی ہے، وہ تو چھوڑنی ہے ہی نہیں۔ اس کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، نوافل عام ہے۔ مالی عبادات میں نوافل کا معنی کہ جو ہمارے ذمے فرض اور واجب نہیں ہے، صدقات نافلہ یہ مالی عبادات میں ہے۔ بدنی عبادات میں فرائض، واجبات، سنن موقدہ کے علاوہ جو نوافل ہیں، اشراق کے ہیں، اوابین کے ہیں، تہجد کے ہیں اور صلاۃ و تسبیح ہے، اس کا اہتمام کریں۔ مالی عبادات کے اندر بھی اور بدنی عبادات کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، کہ جب میرا بندہ فرائض سے بڑھ کر نوافل کا اہتمام کرتا ہے میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور کچھ وقت لگتا ہے نوافل پر مشقت برداشت کرنے میں۔ ایک وقت آتا ہے کہ نوافل انسان کے مزاج بن جاتے ہیں، پھر نفل نہ پڑھے تو مزہ ہی نہیں آتا، اس کو لطف نہیں آتا، بس اس کو چین تبھی آتا ہے جب کچھ صدقہ کر لے، کچھ خرچ کر لے۔ اور آپ یقین فرمائیں کوئی بندہ پیسہ ہمیں دے اور ہمیں ملے، اس پر خوشی ہوتی ہے، لیکن حاجت پوری ہونے کی وہ جو قلبی سکون ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ اور جب ہم کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو پھر دل کی کیفیت دیکھنے والی ہوتی، دل مست ہوتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کی ضرورت پوری ہوئی ہے، میری وجہ سے کسی کی حاجت پوری ہوئی ہے، میری وجہ سے کسی کا چولہا جلا ہے، میری وجہ سے کسی کا گھر آباد ہوا ہے۔ تو ہم اسی طرح اپنی زندگی میں فیصلہ کریں کہ ہم نے لوگوں کے گھر برباد نہیں کرنے، ہم نے لوگوں گھر آباد کرنے ہیں۔ زندگی کا فیصلہ کریں، ہم نے لوگوں کو توڑنا نہیں ہے، ہم نے ان کو جوڑنا ہے۔ بعض اوقات مزاج بنتا ہے غیبت کر کے، گلہ کر کے، شکایتیں کر کے، برے تذکرے کر کے ہم دوستوں کو آپس میں توڑتے ہیں، خاندان کو توڑتے ہیں، بیوی شوہر کو توڑتے ہیں، دو رشتے توڑ دیتے ہیں۔ توڑے نہیں، جوڑیں۔ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن دو شخصوں کو جوڑنے کے لیے آدمی جھوٹ بولے، یہ جھوٹ بولنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اس جھوٹ پر بھی اللہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اس نے دو کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بول دیا۔ اب بتاؤ جوڑنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ جوڑنے کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ غلط عقیدے کو باطل عقیدے کے ساتھ ملا کر جوڑ دیں، سنت اور بدعت کو اکٹھا کر کے جوڑ دیں۔ جوڑ کا معنی یہ نہیں ہے، جوڑ کا معنی یہ ہے کہ جائے
حد تک خاندان کو جوڑیں، احباب کو جوڑیں، تعلق والوں کو جوڑیں. تو یہ ایسی بات ہے کہ جس پر ہمیں عمل کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اس میں لگا رہنا چاہیے. ہمارا چونکہ 3 دن سے دورہ تربیت علماء جاری ہے، طلباء اسباق بھی پڑھتے رہے ہیں، خدمت بھی کرتے رہے ہیں. ہم نے آج دورہ تربیت العلماء 9 بجے ختم کرنا تھا، تو ہم نے 1 سوا ختم کر دیا تھا. اور ٹریفک کا مسئلہ اور ملکی مسائل آپ کے سامنے ہیں، پھر دھند وغیرہ شروع ہوگی، گاڑیوں کا مسئلہ. تو ہم کوشش کرتے ہیں بھی آنے والے کی راحت کا خود ہی خیال کریں، کسی کو کہنا نہ پڑے کہ میرا مسئلہ ہے، خود ایسی کوشش کریں کہ ان کو آسانی ہو جائے. اس لیے ہم نے ان کو فارغ کر دیا، اور طلباء کو ہم نے چھٹی مغرب کے بعد دینی تھی، ان کو ہم نے عصر سے پہلے دے دی تاکہ وہ بھی چلے جائیں. بعض رات یہاں ٹھہریں گے، بعض کسی وجہ سے نہیں جا سکے، تو پھر ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ مختصر سا بیان اور ذکر کی مجلس ہو جائے تاکہ ناغہ نہ ہو. احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کو محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن ہو مسلسل. ہمیں بعض متعلقین خط میں لکھتے ہیں، بس اوقات فون پہ پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ہم تلاوت تو کرتے ہیں لیکن تھوڑی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں بس تلاوت مسلسل کریں اگرچہ تھوڑی ہو. حافظ کو چاہیے 1 پارہ کرے، ناظر خان کو چاہیے کم از کم 1 پاؤ کرے. اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کسی نماز کے وقت مسجد میں جائیں، قرآن کریم کھول لیں اور محبت کی نگاہ سے 1 آیت کی تلاوت کر لیں، لیکن کریں ضرور، بس کریں ضرور. ہم کہتے ہیں بھی ہمارے یہاں 12 تسبیحات ہیں، وہ پڑھیں. نہیں پڑھ سکتے 3 تسبیحات ہیں، اس کا اہتمام کریں. 3 بھی نہیں پڑھ سکتے تو 1 مرتبہ کہہ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1 بار کہہ لو. بس اس تسلسل کو چھوڑو مت. یہ تھوڑی تھوڑی روحانی غذا ایک وقت آتی ہے اپنا رنگ دکھاتی ہے، توجہ نہ ہو تب بھی رنگ دکھاتی ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت شاہ ابرار ہردوئی نور اللہ مرقدہ سے کسی مرید نے پوچھا، حضرت بسا کا ذکر کرتے ہیں توجہ نہیں ہوتی. فرمایا اگر تم دکان پہ بیٹھے ہو اور کھانا آ جائے اور گاہک کو بھی نہیں چھوڑ سکتے لیکن کھانا بھی کھانا ہے، بغیر توجہ کے کھانا کھاؤ تو معدہ بھر جاتا ہے؟ کہا جی ہاں. فرمایا اس طرح بغیر ذکر توجہ کے ذکر بھی کرو تو روح کا معدہ پھر بھی بھر جاتا ہے. بس چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے. توجہ نہ ہو تب بھی جاری رکھو، اس ذکر کو چھوڑنا نہیں ہے. بس اس کا ہمیشہ خیال رکھ. یہ جو ذکر کا تسلسل ہے نا، تھوڑا سا بھی ہو، بس اس کا ناغہ نہ کریں. کتنی معروف مثالیں ہیں جو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں. آپ اپنے بات میں دیکھو، بہترین قسم کی صفائی ٹائلیں ہیں اور وہاں پانی کا پائپ تھوڑا سا لیک ہوتا ہے، آدھا قطرہ گرتا ہے، آدھا قطرہ. آپ ہفتے کے بعد دیکھو صفائی ٹائل بھی گندی ہو جاتی ہے، وہاں بھی گندی ہو جاتی ہے، وہاں بھی ٹائلوں پر زنگ نما بدنما شروع ہو جاتی ہے. اگر یہ ہر ایک قطرے سے بدنمائی آتی ہے، کہیں سخت قسم کی چٹان ہو، ایک قطرہ پانی کا گرے اس چٹان میں سوراخ ہو جاتا ہے، اس چٹان میں سوراخ ہوتا ہے. تو آپ بتاؤ اگر ان چیزوں میں اتنی تاثیر ہے، جس دل پر اللہ کے نام کی ضرب 1 مرتبہ بھی لگے، کیا اس دل میں اللہ کی رحمت نہیں آئے گی؟ کیا اس دل میں اللہ کی محبت کا دیا نہیں چلے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہو محبت کے ساتھ، ہو اخلاص کے ساتھ. تو ذکر مسلسل کریں، مقدار بڑھائیں، نہیں بڑھا سکتے کم ہے پھر بھی کریں. اور اللہ کے نام کو تو آدمی کو مست ہو کر لینا چاہیے، اللہ کے نام کو تو محبت کے ساتھ لینا چاہیے. اللہ کے نام سے محبت نہیں تو بتاؤ دنیا میں کس نام سے پیار کریں گے؟ اللہ ہی کا نام ہے جو محبت کے قابل ہے، باقی تو سب تماشا ہے، سب ڈرامے بازی ہے. اصل تو محبت اللہ کے نام کی ہے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. تو مسلسل کریں، مسلسل، بس ناغہ نہ کریں. میں کئی بار یہ مثالیں دے دے کر باتیں سمجھاتا ہوں کہ آپ دیکھو اگر کوئی شخص شوگر کی مرض ہو نا، یہ گھن کی طرح اندر سے کھاتی ہے، لیکن شوگر کی مرض کے ساتھ بھی اچھی خوراک ہو تو آدمی کے صحت کو گرنے نہیں دیتی. اللہ نہ کرے آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہو، ساتھ ذکر کی خوراک دو، ذکر کی خوراک جاری رکھو، انشاءاللہ یہ آپ کی روحانی صحت کو گرنے نہیں دے گا. اور ایک وقت آئے گا اللہ کے نام کی برکت سے اللہ گناہوں سے توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دے. اللہ ہم تب سب کو سچی توبہ عطا فرمائے.
اللہ ہم سب کو سچی اور خالص توبہ توبۃ نصوحہ عطا فرمائے۔ گناہ توبہ گناہ توبہ گناہ توبہ یہ موت تک چلتے رہنا ہے، بس اسے گھبرائیں مت، کبھی گناہ ہو جائے تو گھبرائیں مت، توبہ کریں توبہ کریں توبہ۔ عجیب بات ہے، اللہ نے قرآن کریم میں جو متقین کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، متقین کے اوصاف میں یہ نہیں بیان کیا وہ گناہ نہیں کرتے، متقین کے اوصاف میں بیان کیا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، متقی وہ ہے جو بے حیائی کے کام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بے حیائی کا کام کرتا ہے، لیکن ولم یصروا، ڈٹ نہیں جاتا، بے حیائی کا کام بھی کر لیتا ہے لیکن ڈٹتا نہیں ہے، بس اللہ کا ذکر کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے، اسے متقین فرمایا۔ بے حیائی کا کام بھی کر، بے حیائی کیا ہے؟ زنا ہے، فحاشی کیا ہے؟ بد کرداری ہے، اتنا بڑا جرم بھی کر لے اللہ سے ڈر کے اللہ کا نام لے کے توبہ کرتا ہے، یہ ہے متقی۔ اللہ کی تو علم میں ہم سے گناہ ہونے ہیں، اللہ کی تو علم میں، اس لیے تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے کہ میرے بندوں سے گناہ ہوں گے، توبہ کا دروازہ کھولو، اور جب توبہ کر لیں گے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میں ایسے بنا دوں گا جیسے تم نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ بس اللہ ان گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سچی توبہ عطا فرمائے، اللہ اپنا نام خلوص دل کے ساتھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، روحانی اور جسمانی بیماریوں سے صحت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنے اولیاء صدیقین میں ہمیں شامل فرما، اے اللہ صدیقیت کے خط انتہا تک پہنچا دے، اے اللہ گناہوں کی آلودگیوں سے صاف فرما دے، گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ایسا خوف اور تقوی عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل اور رکاوٹ بن جائے۔ اے اللہ جو گزشتہ گناہ کیا اپنے کرم سے معاف فرما، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اے مولا کریم ہمیں محروم نہ فرما، دنیا اور آخرت کی حاجات پوری فرما دے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما دے، دنیا اور آخرت کی سعادت عطا فرما دے۔ اے اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، اے اللہ اور اولاد کو والدین کی سرپرستیاں شفقتیں عطا فرما۔ یا اللہ اپنے نام مبارک کی لذت، حلاوت، مٹھاس، برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اللہ اللہ کرنے والا بنا دے، اپنا نام لینے والا بنا دے، اے اللہ اپنے نام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے نام میں ایسی لذت آئے کہ ہم دنیا کے سارے ناموں کو بھول جائیں۔ اللہ آپ کی محبت ایسی غالب آئے کہ دنیا کی ساری محبت ایک طرف ہو جائیں۔ یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، جن اعمال کی وجہ سے آپ کی رضا ملتی ہے وہ اعمال بھی دے دے، جن اعمال سے آپ کی محبت ملتی ہے اللہ وہ اعمال بھی عطا فرما۔ خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، مولا کریم خاتمہ ایمان پر فرما، اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا، لا الہ